نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ عید کا لفظ عود سے بنا ہے جس کا معنی لوٹنا اور خوشی کے ہیں، کیونکہ یہ دن مسلمانوں پر بار بار لوٹ کر آتا ہے اور ہر مرتبہ خوشیاں ہی خوشیاں دے جاتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر سال اس دن اپنے بندوں پر انواع و اقسام اور طرح طرح کے انعامات اور احسانات لوٹاتا ہے، اور اسی دن خوشی و مسرت کا اظہار کرنا لوگوں کی عادت ہے۔ یہ دن فرزندان اسلام کے لیے نہایت ہی مسرت و شادمانی کا دن ہوتا ہے۔ یہ دن بچوں، بوڑھوں، جوانوں اور عورتوں سب کے لیے یکساں طور پر خوشیوں کا پیغام لاتا ہے۔ ہر ایک بندہ اپنے غموں، پریشانیوں اور مصائب و آلام کو یکسر بھول کر عید کی حقیقی خوشیوں اور جشن طرب سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ عید اور خوشی کا یہ دن مسلمانوں کا عظیم اور مقدس مذہبی تہوار ہے جو ہر سال ماہ شوال المکرم کی یکم تاریخ کو انتہائی عقیدت و احترام، جوش و جذبے اور خوشی و مسرت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عید الفطر دراصل تشکر و امتنان، انعام و کرام اور ضیافت و خداوندی کا دن ہے کہ رمضان مبارک کا تمام مہینہ عبادت، ریاضت، روزوں اور نماز تراویح میں مشغول رہنے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار اور اطاعت گزار بندوں کو انعام و کرام، بے شمار رحمتیں، برکتیں، بے حساب اجر و ثواب اور اپنی رضا ایسی پیش بہا دولت و نعمت عطا فرماتا ہے۔ عید الفطر در حقیقت یوم الجائزہ اور یوم الانعام ہے، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام و کرام، اجر و ثواب اور مغفرت و بخشش کا مژدہ سناتا ہے۔ عید الفطر کا دن گناہوں کی مغفرت اور نزول رحمت باری کا دن ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام و کرام کی رات لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جسے جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں رمضان مبارک کے روزوں اور قیام اللیل کے بدلے اپنی رضا اور مغفرت عطا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، مجھے میری عزت و جلال کی قسم آج کے دن تم اپنے اجتماع عید میں دنیا و آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے عیوب پر پردہ ڈالوں گا اور تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ پس اب تم مغفور بخشے ہوئے ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے آج عید کے دن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملنے والے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر بہت خوشیاں مناتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ خیر الادیان ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامم ہے، اس لیے اس کا عید منانے کا طریقہ بھی سب سے منفرد، جدا، سب سے ممتاز، سب سے نرالا اور سب سے بہترین، بلکہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ دین اسلام کی فطری ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر موڑ پر کامل انسانی اور فطری ہدایات دیتا ہے۔ حیات و ممات، خوشی و غمی، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں بہترین اصول دیے ہیں۔ اب ہم
یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی اصول قوانین کے لحاظ سے عید الفطر کی کیا حقیقت ہے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرنے سے کیا مراد ہے، اور عید در حقیقت کس کے لیے ہے۔ عربی کے کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت اور دل نشین انداز میں عید کا اسلامی مفہوم مقصود بیان کیا ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے، بلکہ عید تو در حقیقت اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر کر گناہوں سے باز رہا۔ یعنی عید اس شخص کی نہیں ہوتی جو صرف نئے اور جدید لباس پہن لے، خوشبو لگا لے، زیب و زینت کر لے اور مختلف انواع و اقسام کے کھانے وغیرہ سے لطف اندوز ہو جائے، بلکہ عید تو اس شخص کی ہے جس نے تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کیا اور اپنے نیک اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس نے رمضان مبارک میں خوب عبادت کے ذریعے نیکیوں، رحمتوں اور برکتوں سے اپنا نامہ اعمال کو لبریز کیا ہو اور حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کر کے سعادت دارین کو پا لیا ہو۔ حقیقی عید تو در حقیقت ایسے شخص کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عید کے دن لوگوں کا شانہ خلافت فاروقی پر حاضر خدمت ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زور و تار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے اور خوشی و مسرت منانے کا دن ہے، آج یہ خوشی کی جگہ رونا کیسا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ارشاد فرمایا، ھذا الیوم العید وھذا الیوم الوعید۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ آج جس خوش نصیب کی نمازیں، روزے اور صدقہ خیرات مقبول ہو گئے، بلا شبہ اس کے لیے آج عید حقیقی خوشی کا دن ہے، لیکن آج جس کے نماز اور روزوں کو مردود غیر مقبول کر دیا گیا ہو، اس کے لیے آج وعید کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے ڈر رہا ہوں کہ انا لا ادری امن مقبولینی امل مطرودینی، یعنی مجھے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوں یا غیر مقبول کر دیا گیا ہوں۔ یعنی در حقیقت عید تو ان خوش نصیب مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے اس پورے ماہ مقدس کا صحیح معنوں میں احترام کیا اور اس کے دنوں کے روزوں میں اور راتوں کو قیام و سجود اور عبادت و ریاضت میں گزارا۔ اس لیے یہ عید ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزدوری اور انعام و کرام ملنے کا دن ہے۔ روایت میں آتا ہے، خلیفۃ الانقلاب خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عید کے دن اپنے فرزند جمند کو پرانی قمیض پہنے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے بیٹے نے کہا، ابا جان آپ عید کے دن کیوں رو رہے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پرانی قمیض میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ کے عظیم بیٹے نے بڑا ہی دل ربا اور پیارا جواب دیا کہ ابا جان، آج دل تو اس کا ٹوٹے گا جو رضا الہی کو نہ پا سکا، اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضا کی بدولت اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عظیم بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور اپنے مستجابات دعاؤں سے نوازا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے گزشتہ قومیں اور امتیں بھی عید منایا کرتی تھیں، کسی خاص دن خوشی اور مسرت کا اہتمام کر کے عید منائی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم بھی ایک خاص دن عید خوشی منایا کرتی تھی، اور اس دن شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں 3 دن تک میلہ لگاتے تھے، جہاں لوگ اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ہر قوم کا خوشی منانے کا دن اور عید منانے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا تھا، مگر حضور تاجدار ختم نبوت، پیغمبر انقلاب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد عید اور خوشی منانے کا انداز اور طریقہ ہی بدل گیا۔ اسلام سے قبل عیدوں میں لہو لعب، کھانا پینا اور کھیل کود ہوتا تھا، اور اب عید کے دن نماز عید اور ذکر الہی ہوتا ہے۔ پہلے عیدوں میں غریبوں کو
دور کیا جاتا تھا اور اب غریبوں کو گلے لگایا جاتا ہے۔ پہلے عیدوں میں فضول خرچی اور خرافات ہوتی تھی اور اب عید کے دن صدقہ و خیرات اور فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خوشی کی وہ تقریب جس میں غریب اور نادار لوگوں کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اور اسلام کی نظر میں وہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ روزوں کی عبادت اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق لٹکی ہوئی یعنی بارگاہ خداوندی میں غیر مقبول ہوتی ہے جب تک کہ صاحب نصاب مسلمان صدقہ فطرانہ نہیں کر لیتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر روزوں کو لغو اور گندی باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو روزی کے لیے مقرر کیا گیا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی سے اہل ایمان کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں جو خراب اور گندی باتیں زبان سے نکلے، صدقہ فطر کے ذریعے روزہ ان سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن ناداروں اور مسکینوں کی مدد ہو جاتی ہے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے والے شخص کو جس قسم کی گندم یا آٹا خود استعمال کرتا ہے اس کے 2.25 کلو گرام یا اس کی قیمت ادا کرنی صحیح ہوگی۔ واضح رہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا یا بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہل ادا کر دینا چاہیے کہ یہی سنت ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز عید سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو عمر بھر اس کی ادائیگی کا وقت ہے، جب بھی ادا کرے گا واجب ساقط اور صدقہ فطر عطا ہو جائے گا۔ لیکن مسنون اور بہتر طریقہ یہ کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو رمضان مبارک کے مقدس متبرک مہینے میں ادا کر دیں، اس کا اجر و ثواب بے حساب ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ صدقہ فطر کی ادائیگی سے غریب اور نادار لوگ بھی اپنے عید کے لیے خاطر خواہ سامان کر سکیں گے۔ جس طرح قربانی کے جانوروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنوع کو مشروع مسنون فرمایا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں بھی تنوع کی مشروع فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم ایک ساتھ 4 کلو گرام طعام یا ایک ساتھ 4 کلو کھجوریں یا ایک ساتھ 4 کلو جو یا ایک ساتھ 4 کلو کشمش صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو گندم آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میری رائے میں نصف سا 2 کلو گندم ان کے 4 کلو کے برابر ہے۔ محدث اعظم پاکستان مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبیان القرآن میں فرماتے ہیں، جس طرح قربانی کے جانوروں میں تنوع ہے اور اس کی کئی اقسام، اسی طرح صدقہ فطر میں بھی کئی اقسام ہے۔ جو لوگ مال و دولت کے حساب سے جس حیثیت کے ہوں وہ اسی حیثیت سے صدقہ فطر عطا کرے۔ مثلا جو کروڑ پتی لوگ ہیں وہ 4 کلو پنیر کے حساب سے صدقہ فطر عطا کرے، اور جو لکھ پتی ہے 4 کلو کشمش کے حساب سے، اور جو 1000 روپے کی آمدنی والے ہیں وہ 4 کلو کھجور، اور سینکڑوں کی آمدنی والے 2 کلو گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ عید کے دن تمام صاحب ایمان مساجد اور عیدگاہوں میں حاضر ہو کر اپنے رب تعالیٰ کے حضور نہایت خوشو خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اشک و ندامت بہا کر اپنے گناہوں، خطاؤں اور لفظوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے ملک و قوم کی سلامی استحکام اور بقا کے لیے اور ملت اسلامیہ کے اتحاد و اتفاق، امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور نماز عید کا یہ منظر کتنا ایمان افروز اور روح پرور ہوتا ہے کہ آج کے عظیم دن میں خصوصاً نماز عید میں امت مسلمہ کا اخوت، بھائی چارے اور مسلم برادری کا عظیم و شان منظر پیش ہوتا ہے، جس میں تمام اہل ایمان کا رنگ و نسل کے فرق و امتیاز کے بغیر بڑا ایمان افروز روح پر روح اجتماع ہوتا ہے، اور اس میں امیر و غریب، حاکم محکوم، شاہ گدا سب کے سب اکٹھے ہو کر نماز عید ادا کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ، ایک ہی تلاوت، ایک ہی ذکر، ایک ہی تسبیح تحمید اور ایک ہی دعا ہوتی ہے۔ امت مسلمہ اجتماع عید کے موقع پر اپنے خالق و مالک کے حضور سربسجود ہو کر اطاعت و بندگی کی عملی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ عید الفطر کا عظیم تہوار وسیع پیمانے پر اخوت، بھائی چارے اور اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے۔ اس اتحاد اتفاق سے مسلمانوں کے قلوب ذہان کو معمور کرنے کے لیے آج کے مبارک اور عظیم دن نماز عید کے اجتماع کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ اجتماع ہزاروں لاکھوں افراد کا اجتماع ہوتا ہے جو صرف ایک امام کی آواز پر سب کے سب بلا چوں چراں حرکت کرتا ہے۔ صرف ایک امام کی آواز پر سب کے سب رکوع سجود کرتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جسمانی اہم کے اس دلکش اور دل اویز نظارے میں بڑی لذت اور بڑا کیف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ آئیے آج عید کے مبارک دن کی اس عظیم اجتماع میں ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور خلوص و دل سے یہ عزم
یہ عزم پختہ کریں کہ آج سے ہمارا جو بھی قدم اٹھے گا، آج سے ہماری جو بھی آواز اٹھے گی، آج سے ہم جو بھی کریں گے وہ اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق اور خصوصاً اپنے ملک و ملت اور قوم و معاشرہ کی بہتری اور استحکام کے لیے کریں گے۔ اور آج سے ہم اپنے درمیان پھیلی ہوئی ہر قسم کی نفرتوں، اختلافات اور لسانی و مسلکی تعصبات کو ختم کریں گے اور اتحاد و اتفاق، مساوات اور بھائی چارے کو فروغ دیں گے اور ہر قدم پر محبتوں کے چراغ جلائیں گے۔ یکم شوال مکرم 2 ہجری کو عید الفطر کے موقع پر نماز عید کا آغاز کیا گیا۔ فقہ حنفی کے مطابق نماز عید ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر نماز جمعہ فرض ہے۔ نماز عید بغیر اذان و اقامت کے پڑھی جاتی ہے اور اس کا وقت 4 سے لے کر نصف النہار شریف تک ہے۔ عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھنا اور نماز ضحیٰ جلدی سے پڑھنا مستحب ہے اور اس میں نماز عید کے بعد 2 خطبے پڑھنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح فقہائے احناف کے نزدیک نماز عید میں 6 زائد تکبیریں پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ نماز عید الفطر سے پہلے کچھ کھا پی لینا بھی سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عید الفطر کے دن حسب ذیل کام کرنا سنت اور مستحب ہے۔ حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، مسواک کرنا، غسل کرنا، نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز طاق عدد میں کھانا، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر عطا کرنا، صبح کی نماز مسجد میں پڑھ کر عیدگاہ چلے جانا، راستے میں تکبیرات تشریق پڑھنا، عیدگاہ آتے جاتے راستہ تبدیل کرنا، خوشی و مسرت کا اظہار کرنا، آپس میں عید کی مبارکباد دینا، بعد از نماز عید مصافحہ معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا وغیرہ۔ مصنون یہ ہے کہ جس راستے سے نماز عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ جائیں تو نماز عید پڑھ کر اس راستے کے بجائے دوسرے راستے سے گھر آئیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ آتے جاتے راستہ تبدیل فرماتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ راستہ تبدیل کرنے میں چند حکمتیں ہیں۔ دونوں راستے نمازی کی عبادت اور ذکر کی گواہی دیں۔ ان راستوں کے رہنے والے جنس و انس کے ذکر اور عبادت کے لیے گواہ ہوں۔ دونوں راستوں کو جائے عبادت کی گزرگاہ بننے کی فضیلت حاصل ہو۔ دونوں راستوں پر شاعر اسلام کا اظہار ہو۔ متعدد جگہوں پر ذکر الہی کا اظہار ہو۔ دونوں طرف کے رہنے والے رشتہ داروں اور دوست احباب سے ملاقات ہو جائے۔ راستے میں آ کر قبرستان ہو تو قبروں کی زیارت کا موقع بھی حاصل ہو جائے۔ راستے اختیار کیے جائیں تاکہ زیادہ محنت و مشقت کرنے سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ نماز عید کے لیے جانے والے نمازیوں کے ذکر سے دونوں راستوں کے بے نمازیوں کے ضمیر پر ضرب لگے اور انہیں یہ خیال آئے کہ ایک یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور ایک ہم ہیں کہ جنہیں سال کے بعد بھی نماز پڑھنے کا ہوش نہیں۔ حضرت ایوب بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان مبارک کے سارے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ